تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، بڑے ہی مبارک مہینے کی آمد ہے، اور سبحان اللہ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے عاشقان رسول کے دلوں میں گویا خوشی داخل ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، نبی پاک کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اور سبحان اللہ اسی مناسبت سے ایک نیا پروگرام، ایک خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے مختلف ادوار کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا ایپیسوڈ، پہلی قسط جو آج آپ دیکھیں گے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات، نبی پاک کے خاندان کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کون کون سے عظیم واقعات ہوئے، گویا دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ کسی کی آمد ہوا چاہتی ہے، کوئی ہے جو آنے والا ہے، اور جس کے آنے کے بعد یہ دنیا کا رنگ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں ہوں گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوں تو عاشقان رسول کے دل تو جھوم جایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مگر ناظرین، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہو، جب ان کی سیرت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہو، تو بیان کرنے والا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ سچی بات یہ ہے ناظرین، ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ ہم نبیوں کے سرور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ شان بیان کریں۔ آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، the reason of the all creation، آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ چاند، سورج، آسمان کچھ بھی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ ہوتی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، اور کتنی ریلیونٹ بات ہے، اور گویا اس حدیث قدسی کی طرف کتنا خوبصورت اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا ہے تو یہ کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی شان، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کیا کیا بیان کریں اور کس بات کو چھوڑیں۔ ایک اور جگہ امام اہل سنت بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بڑی خوبصورت بات ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جی ناظرین، ایسا ہی ہوا جب نبی پاک کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اس سے پہلے کفر و شرک کی آندھیاں تھیں، جہالت کا اندھیرا تھا، مگر میرے آقا نے آ کر گویا ایک ایسا علم کا، اخلاق کا، انسانیت کا نور پھیلایا کہ ساری دنیا کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ عرب کے لوگ جہالت میں کس قدر آگے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہاں لوگوں کے اندر بڑی ڈسکرمنیشن تھی، وہاں پر لوگ غریبوں کو بالکل ذلیل کیا کرتے تھے، غلاموں کا دور تھا، کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے، تلوار ہی کا زور چلتا تھا، لڑائی ہی سے بات ہوتی تھی۔ مگر ایک ایسی ہستی نے اس دنیا میں جب جلوہ گری کی تو اخلاق کا، محبت کا، پیار کا، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا، حقوق العباد کا درس دیا،
اور بچیوں کو یعنی عورتوں کو جو مقام نبی پاک کی تشریف آوری کے بعد ملا، وہ آج ساری دنیا اس کی شاہد ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک کی ولادت کے وقت کے واقعات اور پیارے آقا کی ولادت کے بعد کیا کچھ اس دنیا میں رونما ہوا، اس پر بھی ضرور بات کریں گے، مگر آج ہم انشاءاللہ اسپیسیفکلی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نبی پاک کے امتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سب کچھ ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں نہیں پتہ۔ دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنی برادری کے بارے میں پتہ ہے، مگر جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، بتائیے نا ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص ہماری جو نیو جنریشن ہے، میں چاہوں گا ناظرین کہ جب جب یہ پروگرام شروع ہوا کرے، اپنے بچوں کے ساتھ ضرور یہ پروگرام دیکھیں، انہیں ریکمنڈ کریں، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں تو ہم کچھ جانیں۔ بڑے مسکنسیپشن، بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ان 12 پروگرامز کے ذریعے انشاءاللہ 12 پروگرامز میں ہم نبی پاک کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ سنتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یعنی نبی پاک کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، یہ نبی پاک کے دادا ہوئے، پھر بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب، اور اس طرح یہ کنٹینیو آگے تک جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور بن مرہ، یعنی آگے جا کر یہ جو دونوں کا شجرہ نسب ہے یہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب، نجابت اور شرافت میں یاد رہے کہ دنیا کے تمام خاندانوں سے سپیریئر ہے۔ پیارے آقا جیسا خاندان دنیا میں کسی کو نہ ملا، سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس حقیقت کا انکار بڑے سے بڑے دشمن کفار بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا، وَفِينَا ذُو نَسْبٍ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں، یعنی دشمن بھی جب ہوتے تھے تو وہ آپ کے خاندان کی تعریف کیا کرتے، ایسا خاندان، ایسا جس کو کہیں کہ شجرہ نسب دنیا میں اور کسی کو نہ ملا۔ اور کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ رب عز و جل نے اپنے حبیب کو بنایا تو با کمال بنایا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ ہر طبقہ جو تھا وہ سپیریئر تھا، پوری دنیا میں جو بہترین لوگ تھے انہی کے خاندان میں نبی پاک کی مبارک ولادت ہوئی، اور وہ بہترین بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی تھے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اب قریش جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی بڑا دلچسپ ریزن ہے، آئیے آج وہ بھی جان لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے بزرگوں میں سارے ہی سپیریئر زبردست شخصیات تھیں، اور اسپیشل ان کے اندر خصوصیات تھیں، مگر ان میں ایک چمکتا ہوا نام فہر بن مالک ہے، اور ان کا لقب قریش تھا، اور ان کی ہی اولاد قریشی یا قرشی کہلاتی۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ باقی سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت فہر بن مالک اپنی شجاعت
اور خداداد طاقت کی وجہ سے قبائل قریش میں بڑے طاقتور مانے جاتے تھے اور سب پر غالب رہتے تھے، اس لیے عرب کے لوگ آپ کو قریش کہا کرتے۔ اب یہ بات امید ہے کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بیسیکلی جو قریش چلا ہے سلسلہ وہ لقب تھا حضرت فہر بن مالک کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہاشمی خاندان کہاں سے شروع ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ان کو ہاشم کہا جاتا تھا، بڑی شان و شوکت کے حامل تھے، مگر ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی تھے، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں وہ سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ یعنی وہ سرید اس کو کہتے ہیں کہ جس سالن میں روٹیاں وغیرہ توڑ کر ڈال دی جائیں، اور آج بھی لوگ کھاتے ہیں شوق سے، اور یہ سنت بھی ہے۔ تو یہ اس کو سرید یا سرید جو کہتے ہیں، یہ سنت بھی ہے کھانا۔ تو پتہ چلا کہ ہاشم جو ہے نا، یہ روٹیوں کا چورا کرنے والا، ہاشم کے معنی ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا، اور ان کی جو نسل تھی، ان کے جو بعد میں آنے والے، وہ ہاشمی کہلائے۔ تو امید ہے آج یہ بہت زبردست اور نئی معلومات ہمارے ناظرین کو مل رہی ہوگی کہ ہاشم حضرت عمر کو کیوں کہا جاتا تھا، قریش حضرت فہر بن مالک کو کیوں کہا جاتا تھا، اور پھر یہ قبیلہ جو تھا یا ان کے بعد والے قریشی ہاشمی کہلائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ بڑے نفیس انسان، عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی اپنا ساتھ لے جاتے، کئی دن تک اللہ کی یاد میں وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے۔ اللہ اکبر، ان کا بدن ایسا تھا کہ اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، کیونکہ نبی پاک نے آپ ہی کی نسل سے آنا تھا۔ سبحان اللہ، اہل عرب کو حضرت عبد المطلب سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی، ناظرین، ابھی نبی پاک تشریف نہیں لائے تھے، مگر آپ کے دادا سے دعائیں کروائی جاتی، اور آپ کی دعاؤں سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ، آپ پرندوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے، اللہ کو ایک مانتے تھے، شراب سے اور برے کاموں سے شروع سے ہی آپ دور رہے۔ سبحان اللہ، اور اب آپ کے پاس ایک اور بڑی اہم ذمہ داری تھی، آپ کیئر ٹیکر تھے، آپ متولی تھے کعبہ مشرفہ کے۔ اور سبحان اللہ، وہ عظیم واقعہ آج بھی جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت عبد المطلب کی ان دعاؤں کو، ان جوان مردی کو اور اس خوبصورت فراست کو یاد دلاتا ہے۔ میری مراد اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو وہ عظیم واقعہ سنانا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوا۔ 55 ڈیز باقی تھے نبی پاک نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اور وہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ انشاءاللہ کچھ دیر بعد اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس واقعے کی ذرا خوبصورتی دیکھیے۔ اس واقعے میں ایسا کیا ہوا جو ساری دنیا کے لیے یہ یادگار بن گیا؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا سے یہاں حج کو آتے ہیں، طواف کو آتے ہیں، کعبہ ہی مٹا دیا جائے معاذ اللہ۔ تو اب اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اس قدر بڑی سازش تھی۔ ہاتھی اس زمانے میں سب سے بڑی سواری مانی جاتی تھی، یعنی آج کے لفظوں میں اگر کوئی سپیریئر ٹینک ہو یا کوئی بہت بڑا جہاز ہو، اس زمانے میں کیونکہ گھوڑے اور اونٹ پر تو لڑائی ہوتی تھی، یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آ گیا۔ اور سب سے پہلے مکے والوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے میں جتنے مویشی ہیں، جانور ہیں، وہ سارے قبضہ کر لیے جائیں۔ مکے والوں کے جانور قبضہ کر لیے گئے، ان کے اونٹ، ان کی بکریاں، ان کے جتنے بھی جانور تھے وہ قبضہ کر لیے گئے، اور اسی میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب مکے والوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ یہ ابرہا آیا ہے، اور معاذ اللہ ارادہ بھی اس کا یہ ہے کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے، اور ہمارے جانور بھی اس نے پکڑ لیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب ابرہا کے پاس جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ عظیم میٹنگ تھی، یہ زبردست ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ابرہا ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہو کہ اب جو ان کا لیڈر ہے وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، اور کوئی نیگوشیشن ہوں گی، کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں وہ ہم سے کوئی بات منوانے کی کوشش کریں گے اور ہماری کچھ بات مانیں گے، کچھ دو اور کچھ لو کی بات کرنے آئے ہیں۔
مگر یہ بڑی عجیب و غریب میٹنگ تھی. ایک مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر، مسلمانوں کے سینٹر پر حملہ کرنے کے لیے وہ فوج آئی تھی. حضرت عبد المطلب گئے اور اس شخص نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر جو نور مصطفیٰ، آپ کی پیشانی میں جو خوبصورت نور تھا، جب اس کو دیکھا تو ابرہہ نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے ہمارے شہر کے لوگوں کے جانور قبضہ کر لیے. تو ابرہہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جس کو کہتے ہیں شاکڈ ہو گیا کہ میں تو سمجھا آپ کعبے کی حفاظت کی بات کرنے آئیں گے، مکے کی اوپر میں حملہ نہ کروں اس پہ مجھ سے بات کریں گے. حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے جگمگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا. مویشی ہمارے ہیں، ہم تم سے اس کی بات کرنے آئے ہیں. ابرہہ کے لیے جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو کعبے کا رکھوالا، جس کو کیئر ٹیکر، متولی کہا جاتا ہے، وہ کعبے کی بات ہی نہیں کرے گا. ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے، ان سب کے جانور واپس کر دیے جائیں. حضرت عبد المطلب واپس مکہ آئے اور مکے والوں کو کہا کہ اپنے اپنے جانور لو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ. ناظرین، اگر آج بھی مکہ پاک کو آپ دیکھیں تو بہت سارے پہاڑ ضرور کاٹ دیے گئے ہیں بلڈنگز اور روڈ وغیرہ بنانے کے لیے، مگر اب بھی مکہ پاک چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. مگر اس زمانے میں جب یہ عمارتیں وغیرہ نہیں تھی تو امیجن کیجئے، سوچئے کہ کعبے کے گرد چاروں طرف پہاڑ ہی تھے. حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب کو پہاڑوں پر بھیجنے کے بعد، بحفاظت سیکیور جگہ پر بھیجنے کے بعد، حضرت عبد المطلب کعبے کے دروازے پر آئے اور کمال کی دعا کی. آپ کی دعا کے جو الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. اے اللہ، ان تجھے نہ ماننے والوں نے تیرے گھر کو ڈھانے کا پلان کیا ہے. اے رب کریم، ان کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، اپنے گھر کی حفاظت فرما. آہو فغاں اور التجائیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑوں کی طرف آ گئے. یہ عجیب لڑائی تھی ناظرین کہ ایک جگہ پر حملہ کیا جانے والا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس موجود نہیں ہے، سامنے کوئی فوج کھڑی نہیں ہے. مگر حضرت عبد المطلب کے ایمان کو، سبحان اللہ، کیا کمال کا ایمان تھا، اور کیسی، کس کو کہنا کہ آپ کو یقین کامل تھا کہ کعبہ رب کا گھر ہے، اب اسی نے حفاظت کرنی ہے. اور اب اس کے مقابلے میں ہوا کیا؟ سبحان اللہ، رب عز و جل نے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے کہ میزائل کا مقابلہ میزائل سے، جہاز کا مقابلہ جہاز سے کیا جاتا ہے. مگر ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف چھوٹے سے پرندے بھیجے گئے. ابابیل یہ کوئی بہت بڑا پرندہ نہیں ہے، اور پرندوں کو بھی کوئی بڑی بڑی چٹانیں نہیں دی گئی. ہاتھی کو مارنے کے لیے تو ایک بہت بڑی چٹان درکار ہے نا، چھوٹے پتھر سے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب عز و جل نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ ان ابابیل کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. سبحان اللہ. اور ایک یوں سمجھے کہ پورا غول آیا، اور ان ابابیل نے جب وہ کنکر گرائے تو وہ ہاتھی سوار کے سر میں بھی پیوست ہوتا تھا، اس کو چیرتا ہوا ہاتھی میں پیوست ہوتا تھا، اور زمین میں جا کے وہ پتھر جو تھا وہ گویا جا کر نصب ہو جاتا تھا، زمین میں چلا جاتا تھا، اور ہاتھی والوں کے پرخچے اڑ گئے. یہ ایک ایسا پیغام تھا رہتی دنیا کے لیے کہ کعبے والوں سے کوئی کتنی ہی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرائے گا، رب کی ایسی مدد آنی ہے کہ وہ پاش پاش ہو جائے گا. اس کے بعد ساری دنیا پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ ان سے نہ لڑنا، ان کے ساتھ ایسی غیبی طاقتیں ہیں اور ایسی قوت ہے جو بڑی بڑی فوج کو تہو بالا کر سکتی ہیں. گویا ساری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ یہاں ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی نے آنا ہے. یہ ایک اعلان تھا ساری دنیا کے لیے. سبحان اللہ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، اب آئیے، آج تک یہ واقعہ ہم نے سورت کئی بار سنی ہوگی، مگر اس واقعے کے پس منظر کو یاد کرتے ہوئے جب قرآن پاک کی سورت کی تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، ایمان مزید تازہ ہو جائے گا. سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن
وسجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ ناظرین امید ہے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، ابھی دنیا میں آئی نہیں ہیں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پوری دنیا میں بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ چنانچہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح ایک ایسی باران رحمت نازل ہوئی کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہاں تو ریگستان تھے مگر نبی پاک کی ولادت سے پہلے شاندار بارش ہوئی۔ اسی طرح برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں نے 1000 سال سے ایک آگ کو روشن کیا ہوا تو وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ جلائی ہوئی آگ جو تھی وہ بھی بجھ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کسرا کے محل میں زلزلہ آنا، اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحر ساوا کا پانی یکا یک خشک ہو گیا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی جو تھی وہ اچانک جاری ہو گئی۔ نبی پاک کی جب ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ کے جسم اقدس سے ایک ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ واقعات اسی تسلسل کی کڑی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی عالم کائنات کو خوشخبری دینی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اپنے پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک بڑی لطیف، بڑی خوبصورت اور ایمان افروز بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ قرآن سے بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین ذرا اس آیت پر توجہ دیجیے گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ نبی پاک سے رب عز و جل قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ناظرین سوال تو یہ ہے کہ نبی پاک تو دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 55 دن بعد دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن میں رب عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا تو کہاں دیکھا؟ سبحان اللہ، یہ اسی حدیث کی گویا زبردست ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ابھی روح اور جسم کا رشتہ نہیں جوڑا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پڑھنے کا مہینہ ہے، آپ کے بارے میں مزید پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یقین کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم سبجیکٹ ہے کہ جتنا پڑھیں، جتنا سنیں، بار بار بھی سنیں، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، دل کی کلیاں بھی کھل جاتی ہیں اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں بہت پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت، عین ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے اس پر بھی کچھ بات کریں گے، اور پھر مبارک بچپن کیسے گزرا۔ سبحان اللہ، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ایسا نورانی اور اتنا قیمتی ہے کہ سنتے جائیں، ایمان تازہ کرتے جائیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے